نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سوال، قل هل من شرکائکم، اے نبی ان سے پوچھئے کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے من یہدی الی الحق، کہ جو حق کی طرف ہدایت دے۔ اللہ نے تو پوری کتاب نازل کر دی ہے، تمہارے کسی معبود نے بھی کوئی کتاب دی ہے ہدایت کے لیے؟ بتاؤ۔ قل اللہ یہدی للحق، اے نبی کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو بھلا وہ ہستی کہ جو حق کی طرف ہدایت دے، احق ان یتبع، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ ہستی کہ جو خود ہدایت پائے نہ جب تک کہ اسے کوئی اور ہدایت نہ دے، جو خود ہدایت کی محتاج ہو، بھلا بتاؤ وہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو دوسروں کو حق کی طرف رہنمائی دے رہا ہے؟ خود سوچو۔ فرمایا فما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرہم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر پیروی نہیں کر رہے مگر یہ ہے کہ محض گمان کی، کوئی ان کے پاس حتمی، کوئی سالڈ ان کے پاس نظریہ، کوئی بات نہیں ہے، بس گمان ہے جن کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان حق کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بنا لے۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، اور یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ ان کتابوں میں پیشن گوئی تھی کہ فائنل مکمل ہدایت بعد میں آئے گی، تو یہ کتاب ان کتابوں کی پیشن گوئی کی تصدیق ہے کہ ہاں ان کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور اللہ نے ہدایت کا کامل اور مکمل اور حتمی ایڈیشن بھیج دیا۔ بتفصیل الکتاب، اس میں احکامات کی وضاحت ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب تمام جہانوں کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد نے خود سے بنا لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اچھا پھر اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ یہی چیلنج آیا تھا سورہ بقرہ میں، اور یہی چیلنج سورہ بقرہ سے پہلے یہ سورہ یونس نازل ہوئی، مکی دور کی ہے، اس میں بھی اللہ نے یہ دہرایا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ تم اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو جن کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو جھٹلایا ہے جس کا وہ احاطہ اپنے علم کی بنیاد پر نہ کر سکے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی ان تک اس جھٹلانے کا نتیجہ، اس کی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس اے نبی دیکھیے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد مچانے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو اس عمل سے جو میں کر رہا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم بری ہو اس عمل سے جو میں کر رہا ہوں، اور میں بری ہوں اس عمل سے جو تم کر رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔